اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحبا. میں اپنے سب پیارے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہوں کلاس میں. آپ سب کیسے ہیں؟ سب کا روزہ اچھا جا رہا ہے؟ اچھا پروڈکٹیو ٹائم گزارتے ہیں؟ اگر آپ الہدا کے ساتھ ہیں تو الحمدللہ. ہماری تو صبح سے شام تک کلاسز ہوتی ہیں تو روزہ تو بہت ہی اچھا گزر جاتا ہے. Alhamdulillah Kasira. Alhamdulillah for Islam, Alhamdulillah for the Quran, and Alhamdulillah for Ustaz Farid Hashmi, Alhamdulillah for Al-Huda online. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا. آپ دیکھیں کہ گھر میں بیٹھ کے ہم دین کا علم سیکھ رہے ہیں, کہیں جانا بھی نہیں پڑ رہا, لاک ڈاؤن ہمیں ڈپریس نہیں کر رہا, قرآن جو ہے وہ ایوری ڈے ہمیں اور اللہ کے قریب کر رہا ہے. تو ان سب نعمتوں پہ اللہ کا بہت شکر ادا کیا کریں. شکر گزاری کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ جتنا شکر ادا کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ اور رزق بڑھائیں گے انشاءاللہ. چلیے دعا کے بعد شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما, اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی, آمین. بالکل. آپ دیکھیں کچھ لوگ اس مصروفیت کو بلیسنگ لیتے ہیں اور کچھ کے لیے جو ہے وہ یعنی ان کو مینجمنٹ میں مشکل ہو رہی ہے کہ ہم کیا کریں, اب ہماری روٹین نہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ہر چینج جو ہے نا وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر دینا, اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا, پھر کچھ عرصے کے بعد نا ہمیں اسی مشکل میں خیر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اٹس بیکاز کہ ہم بہت ساری چیزوں کو فار گرانٹیڈ لے رہے تھے اور پھر ہم نے کبھی یہ نوٹس ہی نہیں کیا تھا اور یہ ریئلائز ہی نہیں کیا تھا کہ ہاؤ بلیسڈ وی آر. ایسا ہے کہ نہیں؟ یعنی کبھی ہم نے اس بات کو ویلیو کیا تھا کہ ہم اتنے آرام سے مزے سے ہر جمعے کو جا رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں. پھر بعض دفعہ ماشاءاللہ کچھ تو سسٹرز بتاتی ہوں اپنے ہسبینڈس کے ساتھ 1 گھنٹہ پہلے چلے جاتے تھے, وہیں پہ سورہ کہف پڑھنا, نفل پڑھنا اور ایک اچھا دن گزارنا. پھر آپ دیکھیں آپ جیسے رمضان میں تراویح, تو بعض اوقات ہم ان نعمتوں پہ شکر نہیں ادا کرتے, لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو ہم سے لے لیتے ہیں تو وہ ایک احساس دلانا ہوتا ہے کہ تمہیں بہت آسانی سے مل گیا تھا سب کچھ, تو اس پہ شکر بھی ادا کرنا تھا, کیونکہ شکر ادا کریں گے تو نعمتیں بڑھیں گی انشاءاللہ. بالکل. صحت اور فراغت بھی 2 نعمتیں, بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو اپنے رب کی رضا کے کاموں میں استعمال کریں انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ ہمیں ہر چیز کا نا آلٹرنیٹ بھی دیا گیا. یعنی اگر گھر سے نہیں نکل سکتے تو گھر میں پڑھ لیں. یعنی میں اب جیسے ریئلائز کرتی ہوں کہ سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے کہ 2 لوگوں کی جماعت ہو سکتی ہے, یعنی 2 لوگ مل کر با جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں, اور 3 لوگ ہیں تو مثلا اس کا طریقہ بھی بتایا گیا, یعنی منیمم 2. تو وہ کیوں ہے؟ جیسے اگر کسی گھر میں صرف ہسبینڈ اور وائف ہیں تو وہ بھی جیسے دونوں جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر میں, گھر کو ہی مسجد بنا لے. جب تک مسجدوں میں کسی بھی جیسے وجہ سے ابھی داخلہ بند ہے, تو آپ دیکھیں نا دین میں کتنی وسعت ہے. بالکل ماشاءاللہ آج کل تو بچے جماعت کرا رہے ہیں, پھر گھر میں ایک اچھا ماحول بن رہا ہے. تو آپ نے اب بنانا ہے ماحول کو. بعض دفعہ ایسا ہوگا ہمارے ساتھ کہ ہمیں اچھا ماحول مل جائے گا اور ہم جا کے تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات ہمیں خود ماحول بنانا پڑتا ہے. جمعہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر کے پاس مسجد ہے یا آپ پہلے جاتے تھے مسجد میں, جمعہ جو ہے نا وہ جمع سے ہے, یعنی ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو کے پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. تو جمعہ گھر میں نہیں ہوتا.
صرف اس میں جو ایکسیپشن ہے جمعے میں وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ وہاں کوئی مسجد نہیں ہے اور دور دور تک جیسے 2 گھنٹے 5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ مسجد ہے، آپ جا نہیں سکتے، تو اس صورت میں اگر کچھ لوگ گھر میں جمعہ کرتے ہیں تو وہ الگ ایکسیپشنل حالات ہیں، لیکن جن علاقوں میں مسجد ہے وہاں پہ گھر میں جمعہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل ایگزیکٹلی بنی اسرائیل کو بھی تو کہا گیا تھا نا. چلیں اب ہم اپنی دعا کی طرف بھی آتے ہیں الحمدللہ اس تھوڑی سی غور و فکر کے بعد، کیونکہ جب انسان یہ تھوڑا سا اپنے حالات پہ بھی غور و فکر کرتا ہے نا تو اس کا دل اور دماغ کھلتا ہے کہ ان سارے حالات میں مجھے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی، اور تعلق کی مضبوطی میں دعائیں بھی شامل ہیں. چلیں اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے آج ہمیں جوائن کیا آپ سب کو میں کلاس میں ویلکم کرتی ہوں، اور مجھے امید ہے آپ اپنی دعا البم اور ڈائری بنا رہے ہوں گے. انشاءاللہ سنڈے کو میں سارے اسٹوڈنٹس کا جو کام ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کو پروجیکٹس دکھاؤں گی، تو آپ لوگ مجھے اکٹھا بھی بھیج سکتے ہیں بائی سیٹرڈے اپنی ساری دعائیں اچھی اچھی پیاری پیاری لکھ کے یا بے شک سلائیڈز بنا کے، اور پھر انشاءاللہ سنڈے جو ہے نا ہمارا دعا پروجیکٹ کا ڈسپلے ڈے ہوگا، پھر میں آپ سب کے پروجیکٹ سب کو دکھاؤں گی. ٹھیک ہے، بس آپ دیکھیں اس کا مقصد یہ ہے، جیسے میں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے میرا اس وجہ سے آپ سے کروا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ میں ہر چیز کو نا یاد کرنے کے لیے اس کو لکھتی ہوں. ایون میں نے الحمدللہ جتنا قرآن حفظ کیا میں اس کو لکھتی ہوں، اس سے نا مجھے کبھی نہیں بھولا. الحمدللہ میں نے کچھ جز یاد کیے، اور اس میں یہ تھا کہ میری ٹیچر جو بھی مجھے لیسن دیتی تھی میں اس کو یاد کرتی تھی، پھر میں اس کو لکھتی تھی، اور میں نے دیکھا کہ بہت میری اچھی ریٹینشن ہوئی. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی نا زیر زبر کی، یہ نہیں آپ کی ہوتی جب آپ لکھتے ہیں تو. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو چیز ہاتھ سے لکھی جاتی ہے اس میں ریٹینشن سٹرونگ ہوتی، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ سے دعائیں لکھیں تاکہ بس آپ کو فار ایور یہ دعائیں انشاءاللہ یاد ہو جائیں. چلیں ہماری کلاس قرآن مجید کی سائد پہ بیس کرتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فَإِنِّي قریب پہ ہم بات کر رہے ہیں ایوری ڈے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی صفت القریب کی وجہ سے کیسے قریب ہے، یعنی علم کے اعتبار سے سب لوگوں کے قریب ہے، یعنی جو علم والے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہے، اور دوسرا اللہ عبادت کرنے والوں اور پکارنے والوں کے قریب ہے. علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے اعتبار سے قریب ہے. جیسے آپ دیکھیں مثلاً جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے مشکل میں پریشانی میں تو اللہ تعالیٰ کو قریب ہی پاتا ہے. جیسے قرآن مجید کی سورہ توبہ میں آتا ہے آیت 40، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی طرح نا ایک اور بھی واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی شخص تھے اور اسی طرح ان کو ڈاکو نے آ کے پکڑ لیا، بالکل ان کو قتل کرنے والا تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے دعا مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا اور اس نے آ کے ڈاکو کا سر قلم کر دیا. تب آپ دیکھیں یہ یقین اور توکل کی بات ہے. اسی طرح ایک اور جو واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی سارہ علیہ السلام، جب بادشاہ ان کے ساتھ جیسے اس نے بری بات کا ارادہ کیا تو انہوں نے نفل پڑھ کے دعائیں مانگنا شروع کر دی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اللہ کے نام لے کے اور اپنی جیسے اچھائیوں کا واسطہ دے کے. اور پھر کیا ہوا کہ بادشاہ جو وہ تھر تھر کانپنے لگا اور پھر وہ انیشیٹ نہیں کر سکا. تو آپ دیکھیں کہ جب انسان کسی بھی مشکل تکلیف پریشانی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ اللہ کو اپنے پاس پاتے. یہ نا سب یقین کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ ایک اور جیسے مثلاً بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نا کسٹمز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، پھر آپ کا دل کرتا ہے یا اللہ یہ کسٹم والے نا میرا سامان نہ کھولیں، کتنے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نا وہ. اور آپ دیکھیں آپ کے پاس کچھ ہوتا بھی نہیں ایسے، تو ایسے موقع پہ بھی نا اللہ سے دعا مانگا کریں، تو آپ دیکھنا کیسے آپ گزر جائیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں.
اور بس الحمدللہ اللہ پہ توکل بھروسہ کر کے میں تو اکثر دعائیں مانگتی رہتی ہوں کھڑے ہو کے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نقاب بھی کیا ہوتا ہے لیکن الحمدللہ کبھی بھی کوئی مشکل نہیں ہوئی، اللہ ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ تو انسان کو نا اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، نہیں کہ اب میں یہ لے لوں اور یہ کر لوں اور وہ کر لوں، نہیں، سارے جو اسباب اختیار کریں لیکن توکل و بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے۔ بالکل جیسے پارکنگ نہیں مل رہی تو دعا کریں تو پارکنگ سپاٹ مل جاتا ہے، ایگزیکٹلی۔ پھر عبادت کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ کس کے قریب ہے؟ ایک تو ہم نے یہ 3 پوائنٹس کل پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نمازی کے قریب ہے، کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ پھر سجدے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے قریب ہے، تو لہٰذا کثرت سے سجدے میں دعائیں کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کی طرف بڑھتا ہے، یعنی جو اللہ سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ بھی اپنی رحمت کے دروازے اپنے بندے پہ کھول دیتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ عرش سے آسمان دنیا میں اللہ کا نزول ہوتا ہے تاکہ بندوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا 1/3 حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے کہ میں اسے قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اسے رزق عطا کروں، کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے میں اس کی تکلیف دور کروں، اور یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ اس کا نا بہت ایک ایزی سا فارمولا ہے 1/3 آف دا نائٹ کو کیلکولیٹ کرنے کا، اور وہ کیا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں فرض کریں اگر آپ کی 9 بجے عشاء ہے اور 6 بجے فجر ہے، ٹھیک ہے، تو کتنے گھنٹے ہو گئے آپ کے؟ 9 سے 12 3، اور 12 سے 6 آپ کے ہو گئے، ٹوٹل 9 آورز ہو گئے۔ 9 کو 3 سے ڈیوائڈ کریں تو کتنے بنتے؟ 3۔ تو کیا آپ کا 3 3 9 ہو گیا؟ تو اب آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے رات کو 3 بجے آپ کا 1/3، یعنی 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک کا جو ٹائم ہے وہ یہ والا ٹائم ہے، 1/3 اس کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح نا آپ نے اس کو پھر 3 میں ڈیوائڈ کرنا، آپ عشاء کا ٹائم دیکھیں کیا ہے اور پھر آپ فجر کا ٹائم دیکھیں کیا ہے۔ مغرب ویسے یہ کہ عشاء سے رات شروع ہو جاتی نا، اللیل کا جو رات تبھی سے سٹارٹ ہوتی، مغرب سے بھی کر سکتے ہیں لیکن سیف سائڈ از عشاء، کیونکہ قیام اللیل کا ٹائم جو ہے وہ عشاء کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آ کے 4 سوال کرتے ہیں اپنے بندوں سے، اور وہ کیا ہے کہ کوئی دعا مانگے تو میں اسے قبول کروں، بخشش طلب کرے تو اسے بخش دوں، رزق طلب کرے تو رزق دوں، اور کوئی تکلیف ہے اسے دور کر دوں۔ آپ سوچیں ہماری زندگی میں نا یہ 3 چیزیں ہی ہوتی ہیں، یہ 3-4 چیزیں، ایک تو ہماری کوئی پریشانی حاجت ہوتی ہے، یا ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، یا ہمیں فائنینشلی مسئلے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں رزق میں تو ہر چیز شامل ہے، مال اولاد، یعنی رزق میں آپ کو رزق کی آسان سی ڈیفینیشن بتاؤں کہ رزق کا یہ مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں فائدہ دے وہ رزق ہے، ایموشنلی، اسپرچولی، فزیکلی۔ جیسے مثلا محبت رزق ہے، ٹھیک، اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی خاص صلاحیت دے وہ رزق ہے، نرمی سے بات کرنا رزق ہے، کسی کا ہم سے محبت کرنا رزق ہے، کسی کا ہمیں توجہ دینا رزق ہے، تو یعنی یہ ساری چیزیں بھی رزق میں شامل ہیں۔ یس ایگزیکٹلی، اولاد جو ہے وہ رزق ہے، تو آپ جو بھی رزق آپ کو چاہیے آپ اللہ سے طلب کریں، اور پھر کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے کہ میں اس کی تکلیف دور کروں، یعنی کوئی بیمار ہے، کسی کو درد ہے کمر میں، گھٹنے میں، سر میں، کندھوں میں، پٹھے کمزور ہو گئے، یا پیٹ میں یا دل میں، کہیں بھی آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری تکلیف دور کرے گا۔ اب آپ دیکھیں اگر آپ کو اس میں مشکل ہوتی نا کیلکولیشن میں کہ 1/3 کب ہے اور کیسے ہے، تو ایزی سا کیا ہے، فجر سے 2 گھنٹے پہلے یا 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں۔ جیسے آج کل ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں نا،
فرض کریں اگر سحری 5 بجے، آپ کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ 4 بجے. تو ایسے کریں کہ آپ 3:30 اٹھ جائیں، اور 3:30 سے 4 بجے کا ٹائم کیا رکھیں آپ اپنی دعاؤں کا، یعنی جو آپ کو ٹائم لگتا ہے نا اپنے گھر والوں کی سحری بنانے میں، اس سے ½ این آور ایکسٹرا کر لیں، اور وہ وقت پھر اپنی ساری دعائیں لکھ کے رکھیں. کیونکہ آپ دیکھیں میں تو ہمیشہ اپنی دعا لسٹ بناتی ہوں. میں نے نا اپنا ایک انڈیکس کارڈ رکھا ہوا ہے، اور اس میں نے سحری کی دعائیں اور افطاری کی دعائیں، یعنی جو پرسنل دعائیں ہوتی ہیں نا، خاص چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ اس پہ لکھ لیتی ہوں. کیونکہ اس وقت اتنی نیند آئی ہوئی ہوتی نا، تو دماغ مجھے لگتا فوراً نہیں کام کرتا. لیکن لکھی ہوئی ہو نا تو پھر یاد رہتا ہے، اچھا ہاں یہ سب دعائیں مانگنی. جیسے مثلاً امی ابو کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے، پھر باقی جو خاص لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو کہا ہوتا ہے کسی خاص دعا کے لیے، تو ساری ایک انڈیکس کارڈ پہ لکھ کے اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ رکھیں، اور یا جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، تاکہ آپ بھولیں نہ. سحری افطاری میں تو ضرور کریں. جی ہاں بالکل، سوچتے سوچتے ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. پھر اس کے بعد دوائے شافی میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اجابت دعا کے خاص اوقات تو ہیں. جیسے اب دیکھیں ایک وقت کون سا آج ہم نے پڑھا، 1/3 رات کا، سحری کا وقت آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح نا سحری بناتے ہوئے بھی دعائیں مانگا کریں. جیسے مثلا اگر دیر ہو رہی ہو نا، مثلا آپ سو گے زیادہ یا کچھ، تو اللہ سے وقت میں برکت کی دعا مانگے. یا اللہ وقت میں برکت دینا، وقت سے سحری بن جائے، یا اللہ سب گھر والے کھا لیں، سب کا روزہ اچھا گزر جائے، سب کے لیے اللہ آسانی کرنا. آپ سحری بناتے بناتے دعائیں مانگے. بالکل استغفر اللہ کرتے رہیں. میں نے تو اپنے گھر میں نا ہر جگہ دعاؤں کے کارڈز رکھے ہوئے. استغفر اللہ جو گناہوں کی بخشش کی دعاؤں والا پنک کارڈ ہے، الحمدللہ والا جو کارڈ ہے. ابھی آپ اپنی گاڑی کہہ رہی ہوں، سوری، اپنی دعاؤں کی ڈائری بنا رہے ہیں، تو آپ اپنی دعاؤں کی ڈائری جو ہے وہ رکھیں پاس، اور اس میں سے دعائیں مانگیں، اور اس میں ایڈ آن بھی کرتے جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ کی دعا کو نا، جیسے ایک واقعی انسان سوچتا ہے، عبادت بن جاتی ہیں. بالکل پینڈنگ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، وہ کوئی اچھی باتیں آپ کے کانوں میں پڑتی رہیں. پھر آپ دیکھیں کہ دعا کے لیے جیسے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں. آج میں نے 6 چیزیں آپ کے لیے لکھی ہیں کتاب میں سے، دوائے شافی میں سے. ایک تو یہ کہ قلبی خشوع، یعنی دل سے دعا مانگیں. تھوڑا سا نا دل کو انوالو کریں. چاہے ہم چلتے پھرتے بھی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن دل کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے کہ دل میں وہ بات محسوس بھی کریں. جتنا زیادہ دل میں وہ بات محسوس ہوگی نا، اتنا زیادہ آپ اس دعا کو خشوع سے مانگیں. پھر آپ دیکھیں عجز و انکساری، یعنی ہمارے اندر ہمبلنس ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دعائیں قبول کر سکتا، اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ میرا رب ہے. اور پھر تضرع لہا، یعنی گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگ. خاص طور پہ جو تکلیف اور پریشانیاں ہیں ان سے نجات کے لیے جب دعا مانگے، تو اس میں تھوڑی سی جیسے اپنی آواز میں رقت لے کر آئیں. رقت قلب بڑا ضروری ہے، دل کا نرم ہونا. پھر کامل طہارت. ویسے بھی آپ دیکھیں انسان چلتے پھرتے دعائیں مانگ سکتا ہے، لیکن جب خاص اہتمام کرنا ہو تو پھر وضو کر کے مانگے دعائیں. باوضو ہو کے پھر ایک فیلنگ ہی چینج ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور سب سے شارٹ کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اور شارٹ والا درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. یعنی یہ شارٹ ورژن سے بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور جب زیادہ وقت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی زیادہ حمد و ثنا، اتنی ساری تسبیحات ہیں وہ، اور لمبا درود ابراہیمی آپ پڑھ سکتے ہیں. چلیں اب اپنی دعا کی طرف آتے ہیں. آج بہت ہی پیاری دعا ہے، جسے ہم آج جو شروع میں بھی بات کر رہے تھے کہ کہ جو بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے. تو اگر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی مشکل ہو رہی ہے اس ٹیسٹ کو ایکسیپٹ کرنے میں، یا آپ تھوڑے اینکشیس ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ دعا آپ کو بہت ہیلپ کرے گی. اور اس دعا کو سیکھنے میں ہمارا انشاءاللہ یہ پیٹرن ہوگا. چلیے اس دعا کو مانگتے ہیں اب. اللہم لک اسلمت
وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد سے دشمنوں سے لڑا. اے میرے اللہ میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں کہ تو مجھ کو بھٹکا دے. تو زندہ ہے، کبھی مرتا نہیں، اور جن اور انسان مر جاتے، یعنی اللہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. O Allah, to you I submit, and in you I believe, and upon you I rely, and to you I return, and with your help I face the enemy. O Allah, verily I seek refuge in your honor. There is no deity worthy of worship except you. That you let me go astray. You are the ever living who will not die, while the jinn and the men will die. اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں 27:17 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے. اکثر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک فریکوینٹ دعا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کیا دعا ہے؟ بہت ہی، اتنی مجھے یہ دعا اچھی لگتی ہے نا، اس میں جو ردم ہے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ہائی لائٹ آف دس دعا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم، اللہ پر ایمان، توکل اور اس کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ دعا کیا ہے؟ اصل میں کمپلیٹ سبمیشن ہے اللہ تعالیٰ کے آگے. یعنی ہم جیسے جھکا نہیں دیتا بندہ اپنا سر، بس وہ ہے سرینڈر. ایگزیکٹلی کمپلیٹ سبمیشن اینڈ سرینڈر ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. جو اللہ نے کہہ دیا، جو اللہ کو پسند ہے، جن حالات میں سے اللہ گزار رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں. بیکاز this is the best for me. بالکل فوکسڈ کرے گی یہ دعا ہمیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا کی ہر مخلوق فانی ہے، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اسی طرح زندگی کا ہر پہلو نشیب و فراز سے گزرتا ہے. یعنی دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے نا پرماننٹ نہیں ہے. آپ کوئی بھی اپنی زندگی میں چیز دیکھیں، کسی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ایسی تھی، ہمیشہ رہے گی. آپ اپنی ایج دیکھیں، آپ اپنی سکن دیکھیں، آپ اپنی انرجی لیول دیکھیں، آپ ایون آپ دیکھیں اپنے پیرنٹس کو دیکھیں. یعنی کہاں ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہوتا ہے کیسے بھاگ بھاگ کے سب کام کر رہے ہو، تو پھر ایک ایج آتی ہے، پھر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، پھر ڈیسیجن نہیں لے پاتے. کئی دفعہ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے پیرنٹس کو تو ہم کہتے ہیں دیکھو ایسے تو نہیں تھے. تو کوئی بھی وقت جو ہے نا، کوئی بھی چیز زندگی میں ایک جیسی نہیں. اسی طرح یہ لاک ڈاؤن بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ بس نشیب و فراز ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں کچھ لائف کے جن سے ہم گزر رہے. تو we are affirming our submission, belief and reliance in Allah سبحانہ تعالیٰ. اس کو میں نے تھوڑا سا ڈیوائیڈ آپ کے لیے کیا تاکہ ذرا سا آپ میننگ کو ذہن میں رکھیں کہ اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں، اسلمت لرب العالمین، جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری مدد سے دشمنوں سے لڑا. اللہ میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، اے اللہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے. I submit to Allah, I believe in Allah, I rely on Allah, I will return to Allah. I'm able to deal with enemies with Allah's help. I seek refuge in Allah. I denounce shirk. I believe that Allah is ever living. تو یہ دعا کب مانگنی چاہیے؟ جب آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ٹیسٹ، ایسی آزمائش، ایسی چیز آئے جس سے آپ کو لگے کہ وائی می، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے ساتھ نہیں ہو، اس کے ایسے کیوں ہے، ویسے کویسچنز آتے ہیں نا انسان کے دل میں.
वसवसे आते हैं, उस वक्त ये दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका दिल मुतमईन कर देंगे। एकदम अगर कोई आजमाइश परेशानी आती फौरन ये दुआ मांगे, अल्लाह ताला आपके दिल को सुकून से भर देंगे, क्योंकि द मोमेंट हम सरेंडर करते हैं ना, द मोमेंट हम सबमिट करते हैं अल्लाह ताला के आगे, यही बात अल्लाह ताला को अपने बंदे में सबसे ज्यादा पसंद है। चले अब इसको एक डिवीजन के साथ देखिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु, ऐ अल्लाह मैं तेरी फर्माबरदार हुई, व बिका आमनतु और तुझ पर ईमान लाई, व अलैका तवक्कलतु और तुझ पर भरोसा किया, व इलैका अनबतु और तेरी तरफ रुजू किया, यानी किसी को मैंने नहीं बताया कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, या अल्लाह मैंने तेरी तरफ रुजू किया, व बिका खासमतु और तेरी मदद से दुश्मनों से लड़ा। यानी अगर हम किसी से कोई आर्गुमेंट विन करते हैं या हम हमारे यानी हम बहुत कन्विक्शन होती है ना कुछ लोगों की पर्सनालिटी में, यानी वो बात करते हैं दूसरा कन्विंस हो जाता है, तो ये भी अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की मदद होती है कि कुछ लोगों को ऐसे दलाइल और ऐसी बातें मिलती हैं कि दूसरों के दिल में असर कर जाती हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिइज़्ज़तिका, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरी इज्जत की पनाह मांगती हूँ। अल्लाह की इज्जत की पनाह क्या है? ये अल्लाह ताला को ताज़ीम देने का तरीका, यानी अल्लाह ताला को इज्जत देना, अल्लाह को बड़ाई, अल्लाह ताला की जैसे जो शान है उसको पुकारना एक तरह से। और किस लिए? ला इलाहा इल्ला अंता अंतुदिल्लनी, तेरे सिवा कोई इला नहीं कि तू मुझको भटका दे। यानी इंसान जो है ना वो अपनी वीकनेस का इजहार अल्लाह ताला के आगे कर रहा है कि या अल्लाह मैं अगर हिदायत पर हूँ तो ये तेरी रहमत है, वरना अगर मैं भी उन लोगों में से हो सकता था जो गुमराह है, या मैं भी उन लोगों में से हो सकती थी जो इस वक्त यानी लॉस्ट इन लाइफ में, तो अगर हम हिदायत पे हैं तो ये हमारे रब की रहमत है। अंतल हय्यु ला सॉरी अंतल हय्यु अल्लज़ी ला यमूत, तू जिंदा है कभी नहीं मरता। वल जिन्नु वल इंसु यमूतून, और जिन्न और इंसान मर जाते हैं। तो लिहाजा उस जात पे तवक्कुल और भरोसा करें जो हमेशा रहने वाले। यहाँ पे जो दुआ का आखिरी हिस्सा है ना, ये हमें बताता है कि इंसानों पे ना भरोसे करो और ना ही दूसरी मखलूकात पे कि फला ये काम कर दे, फला ज्यादा मुझसे ताकतवर है, ये फला ऐसा ना कर दे। नहीं, हर चीज खत्म हो जाएगी सवाए अल्लाह की जात। वो जैसे आता है ना सूरह रहमान में भी कि कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, हर रोज वो एक नई शान में है। यानी कभी अल्लाह ताला हमें अपनी कोई जैसे निशानी दिखाते हैं, कभी कोई निशानी दिखाते हैं, बस हमारी निगाह वैसी होनी चाहिए कि हम उन निशानियों को पहचान सकें। एग्जैक्टली, कंप्लीट तवक्कुल है अल्लाह की जात पे। चले इंग्लिश में भी ब्रेकअप देख लें जिन सिस्टर्स को उर्दू नहीं आती। अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु, ओ अल्लाह टू यू आई सबमिट, व बिका आमनतु and in you I believe, wa alayka tawakkaltu and upon you I rely, wa ilayka anabtu and to you I return, wa bika khasamtu and with your help I face the enemy. Allahumma inni a'udhu bi izzatika, O Allah verily I seek refuge in your honor. La ilaha illa anta, there is no deity worthy of worship except you. Antu dillani, that you let me go astray. Antal hayy, you are the ever-living. Allazi la yamut, who will not die. Wal jinnu wal insu yamutun, while the jinn and the men will die. Yes, exactly. Kullu man alayha fan, wa wajha rabbika zul jalali wal ikram. तो अल्लाह की जात हमेशा रहने वाली है। दुनिया की सब चीजें, सब इंसान, सारे असबाब, हर चीज खत्म हो जाएगी। और फिर आप देखें कि कामयाब भी वही है जो अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा करते हैं। चलिए हमारा टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह कुछ स्टूडेंट्स को मैं माइक दूंगी कि आप लोग दुआ पढ़ लें। चलिए हाथ खड़ा करें आप। चलिए आईफोन आप पढ़िए, किरण आप पढ़े। वालेकुम सलाम।
اللہم لک اسلمت، اے اللہ کیا کا آپ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت اور تجھ پر بھروسہ کیا، وعلیک انبت اور تیری طرف رجوع کیا، ابھی کا حاصمت اور تیری مدد سے دشمن سے لڑا، اللہم انی اعوذ بعزتک، اے میرے اللہ میں تیری عزت کی پناہ مانگتی ہوں، لا الہ الا انت ان تضلنی، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تضلنی تیرے سوا تدلنی، دوبارہ پڑھیں، تدلنی، لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یمیت لا یموت، یا لا یموت۔ ٹھیک ہے، آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی بہت زیادہ، لیکن چلیں الحمدللہ۔ امرین آپ پڑھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا، ہو گئی، وبی کا ہو گئی، وبی کا آمنت اور تجھ پر ایمان لائی، وعلیک توکلت اور تجھ پر بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ اور تیری طرف رجوع کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَعَلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خاصمت اور تیری مدد سے دشمنوں سے لڑا، اللہم انی اعوذ بک بعزتک، اے میرے اللہ میں تیری عزت کی پناہ مانگتی ہوں، لا الہ الا ان تضلنی، تیرے سوا کوئی الہ نہیں کہ تو مجھ کو بھٹکا دے، انت الحی الذی لا یموت، تو زندہ ہے اور کبھی نہیں مرتا، والجن والانس یموتون اور جن اور انسان مر جاتے ہیں۔ دوبارہ یہاں سے پڑھیں، ذرا میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بعزتک، اللہم انی اعوذ بعزتک بعزتک لا لا الہ الہ الا انت لا الہ الا انت ان تضلنی، ان تضلنی، انت الحی انت الحی الذی لا یموت الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ والجن والانس یموتون۔ شاباش، بارک اللہ فیک، گڈ۔ سبیحہ آپ پڑھیں۔ اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گئی، وبک آمنت اور تجھ پر ایمان لائی، وعلیک توکلت اور تجھ پر بھروسہ کیا، والیک انبت اور تیری طرف رجوع کیا، وبک خاصمت اور تیری مدد سے دشمنوں سے لڑی، اللہم انی اعوذ بعزتک، اے اللہ اے میرے اللہ میں تیری عزت کی پناہ مانگتی ہوں، لا الہ الا انت تضلنی، تیرے سوا کوئی الہ نہیں کہ تو مجھے بھٹکا دے، انت الحی الذی لا یموت، تو زندہ ہے کبھی نہیں مرتا، والجن والانس یموتون اور جن اور انسان مر جاتے ہیں۔ شاباش، بہت اچھا، بارک اللہ فیک۔ جی قرۃ العین آپ پڑھیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم اللہم لک اسلمت، اللہ میں تیری فرمان بردار ہو گئی، وبک آمنت اور تجھ پر ایمان لائی، وعلیک توکلت اور تجھ پر بھروسہ کیا، والیک انبت اور تیری طرف رجوع کیا، وبک خاصمت اور تیری مدد سے دشمنوں سے لڑی، اللہم انی اعوذ بعزتک، اے میرے اللہ میں تیری عزت کی پناہ مانگتی ہوں، لا الہ الا انت ان تضلنی،
तेरे सिवा कोई इलाह नहीं कि तू मुझको भटका दे। अंतल हय्युल्लज़ी ला यमूत, तू जिंदा है कभी नहीं मरता। वल जिन्नु वल इंसु यमूतून, और जिन और इंसान मर जाते हैं। शाबाश, बारकल्लाह फीकी। चले एक और स्टूडेंट को लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कंक्लूड करते हैं क्लास को। जी गुलनाज। अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु, ऐ अल्लाह मैं तेरी फर्मा बरदार हो गई। व बिका अमनतु, और तुझ पर ईमान लाई। व अलैका तवक्कलतु, और तुझ पर भरोसा किया। व इलैका अनबतु, और तेरी तरफ रजू किया। व बिका खासमतु, और तेरी मदद से दुश्मनों से लड़ी। व आउज़ु बिइज्जतिका, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिइज्जतिक, ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरी इज्जत की पनाह मांगती हूँ। अंतल हय्यु आ जाते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता अंत दिल्लनी, तेरे सिवा कोई इला नहीं कि तू मुझको भटका दे। अंतल हय्युल्लज़ी ला यमूत, तू जिंदा है कभी नहीं मरता। वल जिन्नु वल इंसु यमूतून, और जिन और इंसान मर जाते हैं। ठीक है, शाबाश। चलिए जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। ये दुआ थोड़ी लेंथी है लेकिन इतनी मीनिंगफुल है ना, इसीलिए फिर मैंने आपको शुरू में करवा दी ताकि रमज़ान के आखिर तक ना आप सबको ये याद हो जाए। तो आपकी जो रमज़ान की दुआएं हैं ना, उसमें ये दुआ ज़रूर होनी चाहिए। और फिर ये कि आप लोग अगर अपनी दुआ डायरी का होमवर्क मुझे भेजना चाहें, दुआ एल्बम का, तो उसके लिए ईमेल है alhuda@gmail.com। और प्लीज़ आप दुआ के ऊपर ना अपना नाम भी लिखें ज़रूर, यानी जो कार्ड पे आप दुआ लिखेंगे ना तो उसके कोने में अपना नाम भी लिखें, वो उससे फिर मुझे इजी हो जाएगा स्लाइड्स में ऐड करना इमेजेस को। अलहुदा SHC यानी shortcourses@gmail.com। चलिए इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक नई दुआ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। उसके अलावा हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, तो इंशाल्लाह उसमें हम सारी दुआएं आहिस्ता आहिस्ता अपलोड कर देंगे। अभी तो फिलहाल हमने एक दुआ उसमें ऐड की है ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें। मैं इंशाल्लाह आपको लिंक भी दे देती हूँ ताकि अगर आप लोग पुरानी रिकॉर्डिंग्स को सुनना चाहें या किसी से शेयर करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये है t.me और रमदान विद दुआस, वही जो हमारी क्लास का नाम है ना, यही हमारे चैनल का भी नाम है। मैं इंशाल्लाह फेसबुक पे भी डाल देती हूँ, रमदान विद दुआस। अगर आप टेलीग्राम में सर्च करें तो ये जो दुआ हमारी दुआ की क्लास का फ्लायर है ना, यही वाला है। चलिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वय्याकुम आमीन।